رحمۃ اللہ بھائی کا سوال ہے کہ میت کے گھر جمع ہو کر لوگوں کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل ہے، اور اسی طرح احکام الجنائز للامام البانی رحمہ اللہ۔ جریر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میت کے گھر جمع ہونے اور دفن ہونے کے بعد اہل میت کے ہاں آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنے کو نوحہ ماتم سمجھا کرتے تھے۔ تو ماتم اسلام میں حرام ہے، نوحہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو میت کے گھر لوگوں کا جمع ہو جانا، اڑوس پڑوس بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور جناب ادھر ادھر سے رشتہ دار بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور میت کے گھر دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، گویا کہ یہاں جو ہے وہ مرگ نہیں ہو رہا، عرس ہو رہا ہے، یہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی، گویا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بدعت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے نوحہ ماتم کرنا سمجھا کرتے تھے۔ تو وہ چاہے پہلے دن کھانے کا اہتمام ہو، یا تیسرے دن تیجے کے نام پر ہو، یا چالیسویں کے نام پر ہو، یا برسی کے نام پر ہو، یہ سراسر بدعات ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ عمل مردود ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ ایک مردود اور بدعت پر مبنی عمل ہے کہ میت کے گھر جناب دیگیں چڑھا لی جائیں یا دیگ چڑھا لی جائے اور لوگوں کو جمع کیا جائے اور وہاں کھانے پینے کا اہتمام بنا لیا جائے۔ اسی طرح اہل میت کے لیے کھانا پکا کے دینا وہ جائز ہے۔ مثلا آپ کے پڑوس میں کوئی فوت ہوا ہے تو اہل میت کے لیے پڑوسیوں میں سے کوئی ایک پڑوسی کھانا پکا کر دے تو یہ درست ہے۔ کیوں کہ وہ لوگ غم کے اندر مبتلا ہیں، اب کئی کھانے والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور دیگر گھر کے اہل خانہ میں سے لوگ ہیں جنہوں نے کھانا کھانا ہے، تو وہ چونکہ غم و حزن کے اندر مبتلا ہے تو پڑوسی کو یہ ایک ان کو کھانا بنا کر دے۔ جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، کہاں پر؟ ابو داود کے اندر بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءہم ما یشغلہم، جعفر کے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایک مشغول کرنے والی چیز غم مصیبت آ پڑی ہے۔ تو میت کی فیملی کو کسی پڑوسی کا کھانا پکا کے دینا یہ سنت ہے، لیکن میت کے گھر سب لوگوں کا جمع ہو جانا اور اہل میت کا دیگیں چڑھا لینا، اور اسی طرح دور نزدیک اپنے پرائے محلے دار رشتہ دار پڑوسی وغیرہ کو بلا کر میت کے گھر مجمع لگانا، اکٹھا ہو جانا، اور وہاں پھر جناب دعوتیں اڑانا اور قورمے اور شوربے کھانا، یہ سراسر بدعت پر مبنی عمل ہے۔ چاہے اس کو کوئی پہلے دن کرے تب بدعت، تیجے کے نام پہ کرے، چالیسویں برسی کے نام پہ کرے تب بھی بدعت۔ وہ علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، کہ ایک ٹبر جو ہے وہ ان کے ہاں سارا سال رونا تے پیٹنا لگا جاتا ہے، لگا رہتا ہے، روتے رہو تے پیٹتے رہو، یعنی یہ ماسی ماسی دے پتر، آپس میں ہم کزن کہہ لیں آج 2019 کی لینگویج میں۔ اور دوسرا ٹبر، دوسرا خاندان وہ ہے البریلویہ کا، کہ آپ کے گھر کوئی مر گیا تب بھی وہ کھانے کے لیے آ پہنچا، اور آپ کے گھر اگر کوئی جم گیا یعنی پیدا ہو گیا تب بھی وہ کھانے کے لیے پہنچ گیا، شادی ہوئی تب بھی وہ کھانے کے لیے پہنچ گیا، ملا جیدہ ختم شریف، بکرے چھترے ہضم شریف۔